علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ دین اسلام جتنا خالص، سچا اور کھرا دین ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مذاق اور کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی اور ملوث نہیں ہوتا بلکہ نام نہاد علماء دین پیش نظر آتے ہیں۔ اس امر میں اگر میں اس فہرست کو کھنگالوں جو اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں سر فہرست مدنی چینل والے نظر آتے ہیں۔ یہ چینل جب نیا لانچ ہوا تو یہ محض ایک مسخرہ پن کا پرکالا تھا۔ یہاں پر جب آپ اس چینل کو لگائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات سننے کو ملے گی جس سے دیکھ کر آپ کا ایمان تو تازہ نہیں ہوگا، البتہ آپ کو ہنسی ضرور آئے گی۔ میرا تو اب بھی مشغلہ یہ ہے کہ جب میرا ہنسنے کا موڈ ہوتا ہے تو میں ان کے چینل کی پرانی کلپس کو اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں کہ جب وہ میلاد کے موقع پر لائٹوں سے اپنے پورے جسم کو بھر کر جھوم رہے ہوتے تھے، تکیے ان کے گودوں میں ہوتے تھے، اور عجیب بے ڈھنگی اور بے بنیاد باتیں لوگوں کو بتا کر اور حکیموں کے نسخے جتا کر یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، اور اسے جوڑ رہے ہوتے تھے دین اسلام سے، تعلیمات دین سے، یعنی یہی اسلام کا کل اثاثہ ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں بہتری آئی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی مدنی چینل خرافات کو بڑھاوا دینے میں، بدعات کی ترویج کرنے میں اور بے ڈھنگی رسومات کو شہ دینے میں سب سے سر فہرست ہے۔ اسے اب تک کوئی نہیں پچھاڑ سکا۔ ابھی حالیہ دنوں کی بات ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور انہوں نے کنڈے لائیو چلائے ہیں، حالانکہ کنڈے کے بدعت ہونے میں کوئی بھی مسلک اس کے متعلق اس بات کا متقاضی ہرگز نہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے۔ تمام تر مسالک کے علماء یہ مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایسے دھڑلے سے اور ایسے زور و شور سے اس کی ترویج کرتے ہیں گویا یہ دین کا کوئی مضبوط ستون ہو جس کے بنا دین نامکمل ہے۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو بھائی صلح جو لوگ ہیں، ہم لوگ کسی سے لڑائی نہیں کرتے، ہم لوگ کسی اختلاف نہیں کرتے۔ تو جناب والا ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جہاں پر حق ہوگا وہاں پر اختلاف ہوگا، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر لڑائی ہوگی، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر تصادم ہوگا، اور جہاں پر حق نہیں ہوگا وہاں پر صلح جوئی ہوگی، جہاں پر حق نہیں ہوگا وہاں پر مصافحہ ہوگا، جہاں پر حق نہیں ہوگا وہاں پر میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، اور جہاں پر سچ ہوگا وہاں پر کڑواہٹ ہوگی۔ تو یہ عوام کو دھوکہ دینا اور دین کا نام لے کر دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو عوام کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں، ساتھ میں دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اس امر میں کوئی مسلک بھی پیچھے نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا ایک نہ ایک ایسا نمائندہ چھوڑ رکھا ہے جو اس دین کا مذاق بنانے میں آگے رہتا ہے، اور وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا کہ جہاں پر اسے موقع ملے اور وہ دین کا مذاق نہ بنائے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مولانا عبدالعزیز غازی مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے، انہوں نے اپنے صوفے جلا دیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سادہ زندگی بسر کی، انہوں نے آسائش اور آرائش کو ہرگز پسند نہیں کیا۔ تو اس مد میں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور تعلیم کی غرض سے، تاکہ لوگوں کے لیے میں ایک مثال اور نمونہ قائم کر سکوں، میں ان صوفوں کو نظر آتش کر رہا ہوں، میں ان صوفوں کو جلا رہا ہوں، اور میں اس امر سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ان صوفوں پر بیٹھوں، بلکہ میں زمین پر بیٹھنے کو پسند کروں گا، اور وہیں پر کھاؤں گا بھی، پیوں گا بھی، بیٹھک بھی کروں گا، کیونکہ یہ شاہ خرچی ہے، سو میں اسے پھونک رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ان کی سوچ کے، ان کی مینٹیلٹی کے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو معیار بنا کر دین اسلام کو جانچنا شروع کر دیں، دین اسلام کو جج کرنا شروع کر دیں، تو جناب والا ہر چیز کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ انہیں وہ صوفہ تو نظر آ گیا جسے جلا کر انہوں نے سادگی کی مثال پیش کی، لیکن وہ کیمرے والا شاید فون ان کی نظر سے نظر انداز ہو گیا جس سے وہ ویڈیو بنائی گئی۔ حالانکہ سب سے پہلے اسے مسمار کرنا چاہیے تھا، اسے کرچی کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد صوفے کو جلانا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر آپ نے
سادگی کی مثال پیش ہی کرنا تھی تو آپ وہ صوفہ کسی کو ہدیہ بھی کر سکتے تھے، کسی کو صدقہ بھی کر سکتے تھے، کسی غریب کو دے کر اس کے دل سے دعائیں بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے پبلسٹی کرنی تھی، لیکن آپ نے مارکیٹنگ کرنی تھی، لیکن آپ نے اپنی ایڈورٹائزنگ کرنی تھی، کیونکہ جو اسلام آپ لانچ کرنا چاہتے تھے وہ بری طرح سے پٹ چکا ہے۔ دین اسلام کبھی بھی زور زبردستی کسی پر آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ دین اسلام اگر قبول ہوگا تو دل سے ہوگا۔ آپ چاہے جتنی بھی جبر کر لیں، جتنی بھی زور زبردستی کر لیں، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس پر حیرت یہ ہے کہ علماء دیوبند کی طرف سے کسی نے، ممکن ہے کسی ایک آدھ نے اس کے خلاف بات کی ہو، ورنہ مذمت کسی کی طرف سے نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں؟ وہ ان کے اکابر ہیں، وہ انہیں اپنے اکابر تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کے علماء ہیں، اور ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، اور جو بھی اپنے مسلک سے ہوتا ہے اس کے خلاف وہ مسلک والا ہرگز بات نہیں کرتا، اور یہ منافقت ہے، کیونکہ جہاں پر بھی جو بھی غلط ہو اس کی نشاندہی کرنا ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ آپ عام مسلمانوں کو دعوت اور تبلیغ کریں، کیونکہ اسلام کی جو اصل اساس ہے وہ انہی شترنگیوں کے طفیل مٹتی جا رہی ہے۔ اسلام اپنی اصل اساس کھوتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہی لوگ ملوث ہیں، جن شتر بے مہاروں کو ہم لگام نہیں دیتے، اور پھر بعد میں ہم گلہ کرتے ہیں کہ اسلام کی شکل بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے ہم انحراف کرتے ہیں، اور جو انہیں پیش کرتا ہے اس کے ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں اب مثال لے لیں محمد علی مرزا کی، اب یہ خدا جانے کہ اس پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن اگر سچا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ مسالک ایسے ہیں کہ جن کے باقاعدہ ایسے ونگز ہیں جو اسی امر کے لیے، اسی مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنے دشمن کو ٹھوک دو۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو حق بات ہضم نہیں ہوتی اور آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تو آپ گولی چلاتے ہیں، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ این ممکن ہے کہ یہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی پبلسٹی اسٹنٹ کیا ہو، لیکن دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیا ہے تو پھر ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو دوسروں کو بڑے دھڑلے سے درس دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی چھوٹی سوچ کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ باعث شرم کا مقام ہے، ان کے لیے باعث شرم اور باعث فکر ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ آیا میں جس مقصد کے تحت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، کیا اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی زیب دیتی ہے؟ رہا سوال ان کے مسلمان ہونے کا، ان کے قادیانی ہونے کا، ان کے شیعہ ہونے کا، تو جناب والا یہ سوال آپ سے نہیں ہونا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کے دلیل سے جواب دیں، نہ کہ گولی سے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔